بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضوجان। इस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें ये हल्का नंबर 111 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें बाब सलातिल जमाअह के आखिर में जो फसल है वयुअदरु बितर्किल जुमुअति वल जमाअति अल मरीद, ये फसल है बाब सलातिल जमाअह। इसके आखिर में यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद बाबू सलाती अहलिल आज़ार शुरू होता है, यहाँ से हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये फसल जो बाबू सलाती जमाअ के आखिर में है, इसको हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करना है आज। पढ़े शेख फसल। بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، والخائف حدوث المرض، لأنه في معناه. والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة مرفوعا: لا आपके इसमें صلاة. अहद है, हमारे इसमें डायरेक्ट बगैर अहद के जिक्र के है। हाँ चले, आपके इसमें कहाँ से है? والمدافع أحد الأخبثين. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। एक मिनट रुकें शेख। हाँ जी शेख, शुरू करें। والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة مرفوعا: अहदल होगा, वो मुदाफ़िअ का मफ़ूल है जी। والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استوجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس مرفوعا: शद्दे के साथ नहीं है वो ना, वो यानी बगैर शद्दे के ही है। كنظارة كنظارة بستان، لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع على المال: من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأنه ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم الجمعة أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم لما طول ينكر. معاذ لما طول معاذ لما طول معاذ
فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. کافی اچھا، اور پڑھیں گے؟ پڑھنا ہے ایک دو چار سطر پڑھنا ہے، ایک پیراگراف کم از کم. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوب قائما ولو مستندا يلزم المريض يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي مرفوعا وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أو ماء إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز أو ماء بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أو ماء له واستحضره بقلبه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا تسقط ما دام. پڑھیں اور کافی ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، وہاں یہ اور ایک حدیث جو آخر ہے مقیما صحیحا، وہاں تک پڑھ. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ حلقہ نمبر 111 منار السبیل فی شرح الدلیل، اس میں باب صلاۃ الامامہ کے آخر میں جو فصل ہے، فصل فی ترک الجمعۃ والجماعات یا عذر ترک الجمعۃ والجماعہ، اس کو انہوں نے تو شروع کیا ہے ایسے وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، یہاں سے انہوں نے ایسے شروع کیا ہے. تو یہاں پر بتلا کہ کون لوگ ہیں جو جمعہ سے یا جماعت سے معذور ہیں. مریض جماعت چھوڑ سکتا ہے اپنے مرض کی وجہ سے جب تک اس کا مرض اس کے ساتھ ہو، پھر جب جیسے ہی وہ اپنے اندر قوت پائے گا وہ نماز کے لیے نکل پڑے گا. اسی طرح مسئلہ جمعہ کا بھی ہے کہ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے شرکت ہونے میں اسے دشواری ہو رہی ہو تو بھی اسے جمعہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے مرض کی وجہ سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے پیچھے رہ گئے، یعنی نہیں گئے، اور آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی مریض ہے اس کے لیے جمعہ اور جماعت سے چھوٹ ہے، رخصت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اپنے دور میں کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا یا تو واضح طور پہ جو منافق ہوتا تھا وہی ہوتا تھا، یا پھر کسی کو مرض لاحق ہے تو وہ آدمی جماعت سے پیچھے رہتا تھا. تو مطلب یہ کہ صحابہ کے درمیان یہ چیز معروف تھی کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو جماعت سے رخصت ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی شیخ. جی چلیے اس کے بعد دیکھیے
والخائف حدوث المرض لأنه في معناه. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز سے مثلا جو ہے الرجک ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے سخت سردی ہے، ایسے میں وہ باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اب اس کو لگتا ہے کہ میں نکلوں گا باہر تو میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا، یا مجھے سردی پکڑ لے گی، یا میرے بدن میں درد شروع ہوگا. ایسے کچھ لوگ جن کو کچھ الرجک ہوتی ہے، حساسیہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں. مثلا کبھی غبار ہے، شدید غبار میں جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے، ایسے لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اور جو لوگ دمہ کے مریض ہیں، ربو کے مریض ہیں، ان کے لیے جب غبار آلود موسم ہو ایک دم زیادہ، ایسے میں اگر وہ لوگ باہر نکلیں گے تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایسے کچھ لوگ، اور یہ کوئی ایک عام ضابطہ بنانا یہ مقصود نہیں ہے جو بھی مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مراقب سمجھے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے. کہ کسی کا فتویٰ ہو کہ آپ کو بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ جماعت سے پیچھے رہ سکتے ہیں، ایک فتوے کا کوئی انسان فائدہ نہ اٹھائے، اس معنی میں کہ وہ اس پر وہ فتویٰ فٹ نہیں بیٹھتا ہے، اور وہ بس فتویٰ سن کے ہمیشہ گھر میں پڑھنے کی عادت بنا لے کہ مجھے فلاں چیز سے نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ ہے. اس طرح کی کوئی بات وہ ذہن میں بیٹھا لے اور اس وجہ سے جماعت چھوڑے، یہ مناسب نہیں ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے، اور اگر اس کا عذر اس قدر معقول ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس نہیں ہوگی. ابھی جیسے میں نے کچھ مثالیں دیں کہ واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، غبار آلود موسم مسئلہ ہے، سخت ٹھنڈی بھی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے بارش بھی مسئلہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ چھوٹ ہو سکتی ہے. والمدافع احد الاخبثین، اب کسی کو ضرورت پیش آ گئی، اس کو جانا ہے ضرورت کے لیے، اگر وہ ضرورت پورا کر کے آئے تو جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے ضرورت پوری کرے گا یا پہلے جماعت میں شامل ہوگا مشائخ؟ ضرورت پوری کرے گا شیخ. بالکل ضرورت پوری کرے گا، اور ضرورت پورا کرنا یہی سنت کے مطابق ہے اور یہی مطلوب ہے انسان سے، کیونکہ جب انسان کو اس قدر ضرورت ہو جو اس کے خشوع و خضوع کو متاثر کر دے، تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز صحیح طور سے نہیں پڑھ سکے گا، اسی لیے یہ بات کہی گئی. اچھا، لیکن یہاں پر رک کر ایک سوال کہ اگر کوئی آدمی پڑھ لیا، مثلا کسی کو پیشاب لگا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پوری طرح بے قرار ہے، ٹھنڈی کے دن ہے، اب انسان کو بار بار بھی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے، ایک حد تک اس کو ضرورت ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح اس کو مشغول کر دے رہی ہے. تو کیا اگر ایک ایسا انسان، اس کو کہتے ہیں جس آدمی کو ضرورت ہے، اب وہ کہتا ہے میں محصور ہوں، محصور کہتے ہیں، وہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ انا محصور، ایسا انسان اگر نماز پڑھ لے اپنی ضرورت کو باقی رکھتے ہوئے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ جو آدمی ضرورت اس کو لاحق ہے لیکن پھر بھی وہ ضرورت کو روکتے ہوئے نماز پڑھ لے، تو کیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں، اس کو نماز دہرانا پڑے گا؟ نماز تو درست ہو جائے گی شیخ، لیکن اس کے اجر میں جو ہے نا شاید کچھ فرق ہوگا. کیا مطلب؟ جو ہے نا شاید اس کو پورا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا خشوع خضوع تھوڑا سا جو ہے نا وہ اضطراری حالت میں ہوگا، تو جو ہے نا نماز تو ہو جائے گی لیکن پوری طرح سے جو اس کا ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا شاید. جی جی
جی اور کچھ بول رہے تھے شیخ، اور کوئی؟ ہاں جی وہی وہی چلیے تو صحیح بات ہے، نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اجر میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا لا صلاۃ بحضرۃ طعام. ہاں یہی مسئلہ ایسا بھی ہے، بالکل کھانا تیار ہے، آپ کھانا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ کا دل اگر کھانے میں اٹکا ہوا ہو تو پھر نماز میں آپ کے خشوع و خضوع باقی نہیں رہے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ آدمی کھانے کی ضرورت ہو یا ضرورت جانے کی ضرورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں اپنی ضرورت کو پہلے مکمل کر لے، اس کے بعد آدمی نماز کے لیے کھڑے. ایسی صورت میں اگر جماعت بھی چھوٹتی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو آدمی محصور ہے، جس کو ضرورت لاحق ہے، یا پھر جس کو بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، ایسا آدمی بھی جماعت چھوڑنے کے لیے مرخص ہے، یعنی اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی شیخ. ہاں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او فواته او ضررا فيه. آپ کسی ایسی جگہ میں رکے ہیں، کھڑے ہیں، جہاں آپ کی ایک چیز گم گئی تھی. اب ہو سکتا ہے ایک سے دو چار آدمی آ رہے ہیں، اسی جگہ سے گزرے تھے، رکے تھے، وہاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی چیز کو، آپ کا دماغ پوری طرح اسی چیز میں لگا ہوا ہے. ایسی آپ کی چیز جو گمی ہے وہ ملنے کا امکان ہے. او یخاف ضیاع مالی، یا پھر ایسی جگہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ خود چوری ہونے کا آپ کو اندیشہ ہے، یا کوئی بھی آپ کی جو مصلحت ہے یا آپ کا جو فائدہ ہے، وہاں تھوڑا بھی وہاں سے ہٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے. او ضررا فی، یا کم از کم پوری طرح فوت نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ نقصان تو ضرور ہو. تو یہ ملحق ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے جوڑ دی گئی ہیں، کیونکہ آدمی کے ذہن و دماغ کو جو چیزیں منتشر کر رہی ہیں اس سے انہوں نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے، اس کو وہ ڈھونڈنے میں اس قدر مگن ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے، نماز کی طرف. اب وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہے، لگ رہا ہے کہ اب مل جائے گی. مثلا کوئی قیمتی چیز گمی تھی، اندھیرا ہے، بیٹری ویٹری لے کے ڈھونڈ رہا ہے، لگتا ہے کہ اب اگر چھوڑ کے چلا جائے گا کسی کو مل جائے گی وہ چیز، تو پھر جو ہے وہ ڈر رہا ہے، موبائل گم گیا، ڈھونڈ رہا ہے، ملنے کا امکان ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں ملحق ہیں، ورنہ قرآن و سنت میں اس کے لیے واضح دلیل نہیں ہے. یہاں دیکھیے جو دلیل ذکر کی گئی ہے کھانے کے لیے یا ضرورت کے لیے، یہ دلیل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرض کی بات کہی تو اس کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑ دیے تھے، یہ خود دلیل ہے. اب اسی سے ملحق جو چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھیے یہاں پر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، او یخاف علی مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان. اگر کسی کے مال کا وہ محافظ ہے اور اس کو اجرت پر رکھا گیا ہے، جیسے وہ باغ کا نگران ہے. اب باغ ایسی جگہ واقع ہے کہ لوگ یہاں سے برابر گزر رہے ہیں، تھوڑا بھی اگر مالی نہیں رہے گا، اس بات کا کبھی امکان ہے کہ لوگ یہاں گھس جائیں، کچھ لے جائیں. تو اس وجہ سے اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت چھوڑنے کی رخصت ہے، ملحق کر کے، انہی سے جوڑ کر کے. کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کی حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. کسی نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے وہ رک گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول عذر کیا چیز ہے، یعنی کس کو جو ہے عذر مانا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوف او مرض، کہ کسی چیز کا خوف ہو یا پھر بیماری ہو.
لم يقبل اللہ منہ الصلاۃ التي صلی، تو بغیر عذر کے اگر کہیں گھر میں رک کے نماز پڑھ لیا تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف ترغیب میں ذکر کیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ فما العذر یا رسول اللہ، تو اس سوال اور جواب کے بغیر یہ حدیث صحیح ہے. یہ جو سوال جواب ہے کہ عذر کیا ہے، یہ سوال جواب کے بغیر یہ حدیث صحیح ہے. یہ شیخ البانی کی تعلیق ہے اس پر، لیکن اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف ترغیب میں ذکر کیا ہے. اب خوف کیا چیز ہے، خوف کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں کہ خوف کن کن چیزوں کا لاحق ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مال لٹ جانے کا اندیشہ ہو، کسی کی طرف سے ظالم بادشاہ کوئی مسلط ہو کسی پر کسی علاقے میں، یا پھر چوروں کا اچکے لوگوں کا وہاں پر زیادہ بول بالا ہو، ایسے علاقے میں آپ رکے ہیں کھڑے ہیں وہاں. او خبزن، آپ اپنی جو غذا ہے اس پر خوف کھا رہے ہیں، چوری ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا کچھ لٹ جائے گا. او طبیخ یخاف فسادہ، یا پھر کچھ پکا ہوا کھانا ہے جس کے فساد کا ڈر ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کی حفاظت چھوڑ کر جائیں گے آپ اس کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح جل جائے گا ہانڈی میں. اب آپ مان لیں کہ کسی جگہ ٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں، کہیں کھانا بنا رہے ہیں، آپ بنانے کے ذمہ دار ہیں، بنا رہے تھے، اگر آپ اس کو آگ لگا کے وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آنے تک وہ پوری طرح جل کے راکھ ہو جائے گا اور آپ کا دماغ پوری طرح ادھر ہی مصروف رہے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی وہ یہ آدمی کا عذر خوف میں شمار ہوگا. یا تو اپنے کسی مال کے ضائع ہونے کا، جس طرح انسان کو خوف ہے یہ کھانا اس کی غذا بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر اس کو خود اپنے آپ پر دشمن کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو، یا کسی سیلاب کا پانی، بارش اس قدر تیز ہے کہ اب سیلاب کا پوری طرح اندیشہ ہے، گئے تو ہو سکتا ہے مسجد سے واپس ہونے میں کافی دشواری ہو جائے گی. او سبوع، اس کو با کے ضمے کے ساتھ پڑھیں. کیا معنی ہوگا مشائخ سبع کا؟ بھیڑیا شیخ، درندہ. جی ٹھیک ہے، درندہ. تو یہ آپ کسی جنگل کے جیسے علاقے میں رکے ہوئے ہیں، وہاں کسی جاندار کسی خونخوار جانور وانور سے آپ خوف کھا رہے ہیں اپنے پر، اپنے بچوں پر، تو ایسی صورت میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معذور ہیں. حدیث جو عمومی ذکر ہوا ہے جس کے اندر عذر کا، خوف کا، اس بنیاد پر یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. اسی طرح اگر ایسا ہے کہ کوئی آدمی بالکل سکرات کے عالم میں پہنچا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اس کے نگران ہیں، تو ایسی صورت میں وَكَذَا إِنْ خَافَ مَوْتَ قَرِيبِهِ، یہ اس بات پر بھی نصاً ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا آدمی بھی معذور ہے. اس کے لیے دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے لی گئی کہ وہ جمعہ کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ سعید ابن زید جو بدری صحابی ہیں، ان کے بالکل خطرناک بیمار ہو جانے، یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہونے کی ان کو خبر دی گئی کہ جیسے اب ان کا یہ آخری وقت ہے. تو جمعہ چھوڑ کر وہ آئے عقیق، جو مدینے کے باہر ہے، وہاں وادی عقیق جو ابھی معروف ہے، وہاں آپ آئے اور جمعہ چھوڑ دیا. تو یہ عذر ہو سکتا ہے ترک جمعہ کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں. تو جمعہ ہو یا جماعت ہو، ایسے عذر جو انسان کے ذہن و دماغ کو پوری طرح مشغول کر رہے ہوں، جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے مال چوری ہونے کا، آپ کی جان چلے جانے کا، آپ کو شدید نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ ساری چیزوں کو جو حدیث میں عمومی جملے الفاظ کہے گئے ہیں اس کی بنیاد پر استدلال کیا گیا ہے کہ ایسا آدمی جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے. یہ کوئی ایک مستقل جو آدمی بس اب جنگل ہی میں بسیرا کر چکا ہے، وہ آدمی اس کو
یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے رخصت ہے. وہ وہاں کے حال احوال سے واقف ہو گیا ہے کہ کیسے وہاں اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور کیا حفاظتی تدبیر کرنا ہے، تو پھر ایسا آدمی برابر جہاں اس کے لیے جماعت میسر ہو جماعت کا اہتمام وہ کرے. 2-4 لوگ 8-10 لوگ بھی جمع ہیں ایسے علاقے میں تب بھی. اچھا ابھی دیکھیے او اذن بمطر ووحل وثلج وجلید وريح باردة بليلة مظلمة، یا جماعت چھوڑنے کے لیے ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل بارش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو، کیچڑ اس قدر بھر گیا ہے کہ آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہے، یا پھر برف یا سخت ثلج اور جلید دونوں ایک ہی معنی ہیں، تقریباً برف ہی کو کہتے ہیں، لیکن جلید ایسا پانی جو سخت سردی کی وجہ سے جم گیا. ثلج تو بالکل سفید جو برف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب برف باری ہو رہی ہو یا پانی پوری طرح جم گیا ٹھنڈے موسم کی وجہ سے، یا سخت ٹھنڈی ہوائیں ہیں تاریک رات میں، تو ایسی صورت میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ اور جماعہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے. اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو یعنی اذان دینے والے کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان دے، پھر یہ کہے صلوا فی رحالکم. سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اور اسی طرح سخت بارش کے موقع پر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. تو اگر سفر میں ہیں یا پھر آدمی دیکھ رہا ہے کہ سخت سردی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہے، ایسی صورت میں بھی اگر مؤذن دیکھتا ہے کہ اتنی سخت سردی اور اتنی سخت بارش میں اگر لوگ آنا ان کے لیے دشوار ہے، تو پھر وہ اذان میں حی علی الصلاۃ کے بجائے یہ کہے صلوا فی رحالکم. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فی یوم مطیر کی بھی الفاظ آئے کہ برسات والے سخت برسات والے دن میں بھی یہ بات بھی وارد ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. مسلم کی حدیث میں ہے وَكَانَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، اور جمعہ کا یہ دن تھا جب ایسی ندا لگائی گئی کہ الا صلوا فی رحالکم. تو جمعہ بھی یا جماعت بھی دونوں بھی چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے. اس طرح سخت سردی کا پڑنا یا سخت بارش کا آ جانا. رہی بات برف کے لیے، تو برف اصل میں بعض علاقوں کے لیے ہمیشہ کا یہ ایک اگر موسم رہتا ہے، مثلا بعض علاقے برفانی علاقے ہیں، اگر وہاں کے لوگ اس طرح برف کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ جماعت بہت کم شریک ہو پائیں گے. تو جہاں کے لوگ عادی ہیں اپنے دیگر کام کر سکتے ہیں برف میں، تو پھر ان کو کیا جماعت ان کے اوپر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ واجب ہے کچھ جی جماعت ان کے اوپر واجب ہوگی، کیونکہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برف کی بنیاد پر یا برف باری کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی رخصت کہیں بھی وارد نہیں ہے. یہاں پر احادیث میں جو کہا گیا دیکھیے سخت بارش، سخت ٹھنڈی. اب یہ ضروری نہیں کہ کہیں برف ہو تو اب پوری طرح سخت سردی، ایسی سردی کہ وہ نقصان دہ ہو، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں اکثر برف باری ہوتی ہے، سال کے زیادہ دنوں میں وہاں برف باری کے موقع ہوتے ہیں جہاں ٹھنڈے ممالک ہیں. تو پھر وہاں کے لوگ اپنے سارے کام کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں، سارے معمولات زندگی چل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے علاقے کے لوگ صرف برف کی بنیاد پر جماعت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حدیث میں ثلج کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی رخصت کہیں ذکر نہیں ہوئی. یہ سخت سردی یا سخت بارش، اندھیری راتوں میں سخت ہواؤں کا چلنا، یہ سب چیزیں جب عذر بنی حدیث میں، تو انہی سے جوڑتے ہوئے اس کو برف کو بھی ایک عذر فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے، گرچہ کہ واضح طور پر برف باری کوئی عذر نہیں ہے.
जमात छोड़ने के लिए। आपको अगर कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है तो आपको जमात के साथ जाके नमाज पढ़ना चाहिए। और तत्वील इमामिन, एक उज़्र ये भी हो सकता है कि आप के करीब या आप अब जिस इलाके में पहुंच गए हैं वहाँ मस्जिद है और मस्जिद में एक ऐसा इमाम है जो बड़ी लंबी नमाज पढ़ाने का आदी है, तो अब आप सोचते हैं कि अगर यहाँ मैं चला जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में ये एक उज़्र बन सकता है जमात छोड़ने के लिए। क्यों? वो तो हदीस से दलील ये ले रहे हैं कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक आदमी ने नमाज पढ़ी, तब देखा कि काफ़ी तवील सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा इस तरह पढ़ रहे हैं। वो किसान आदमी, किसान सहाबी, उन्होंने देखा कि भाई इतनी तवील नमाज हमसे तो पढ़ी नहीं जाएगी। अब वो जमात से अलग हो गए, अपनी नमाज पढ़ लिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत की। तो यहाँ पर दलील किस चीज की है मशाइख? कैसे दलील कैसे ले रहे हैं जमात छोड़ने के लिए? लंबी नमाज की वजह से शेख, लंबी नमाज की वजह से। हाँ, और महल शाहिद कैसे है यहाँ पर? जी मशाइख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं बोले साहबी को। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी नमाज तोड़ कर आए थे उनसे कुछ नहीं कहा। आपने उनसे नहीं कहा कि भाई तुम इतनी लंबी नमाज भी थी, आप मुझे बाद में आके बता देते, आपको तो नमाज नहीं तोड़ना चाहिए था, ऐसे आपने नहीं कहा। अगर इस कदर लंबी नमाज आदमी पढ़ाने लगे तो आदमी नमाज तोड़ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, उनको ना डांटना, उनको कुछ ना बोलना, ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एक रुखसत समझते हैं कि अगर कोई आदमी इस कदर लंबी नमाज पढ़ाने लगे तो आप उसकी नमाज से अलग होकर अपनी नमाज पढ़ के आप अलग हो जा सकते हैं। तो ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलम युनकिर अलैहि हिना अखबरा, यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कोई नकीर नहीं की, उस सहाबी पर कुछ नकीर नहीं की। बस आपने जो नकीर की तो हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर की, अतुरीदु अन तकूना फत्तानन या मुआज़, कि क्या तुम लोगों को एकदम फितने में डालना चाह रहे हो, इतनी लंबी सूरतें क्यों पढ़ाते हो? उसके लिए आप जो नमाज में इशा के लिए मुनासिब हैं, सूरत तारिक, बुरूज, इंशिकाक, ऐसी आपने मिसालें दी हदीस में। तो ये उज़्र था जमात के तर्क करने के लिए। तो यहाँ तक आज हम लोग रुक जाते हैं। इंशाअल्लाह बाब सलात अहलिल अअज़ार, यहाँ से हम लोग इंशाअल्लाह कल पढ़ते हैं हल्का नंबर 112 में। आज ये हल्का नंबर 111 यहाँ तक हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। नक्तफी बिहाज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारक अल्लाह।